مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کے خوبصورت دن کے لیے، کرسمس کے مبارک موقع کے لیے میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور کرسمس سے نوازا ہے، ہمیں زندہ سلامت رکھا، اور بیتے زندگی کے سارے ایام میں خدا قدوس نے ہماری مدد کی، محافظت کی، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور پہلے کی طرح آج بھی ہم کلام مقدس کی سچائیاں جانیں گے۔ بائبل مقدس لیجئے اور کلام مقدس کو اپنے ہاتھوں میں لیں، میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور اس کی 36 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور اس کی 36 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اور عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں لایا گیا۔ اس کے والدین بڑے احسن طریقے سے ساری ذمہ داریاں نبھاتے رہے، اور اس ذمہ داری کو بھی 40 دن کے بعد یہودی لوگ اپنے بیٹوں کو ہیکل میں لاتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی والدین ہیکل میں لے کر آئے ہیں، اور جب وہاں بزرگ شمعون نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ اے خداوند، میں نے تیری نجات دیکھ لی، اور اب اپنے بندہ کو رخصت کر، تو بزرگ شمعون کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ہم حنا نبیہ کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر خدا اپنے الہام کو ان پر ریویل کر رہا ہے۔ کس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس رہنمائی دے رہا ہے، اور حنا جو نبیہ ہے وہ بھی الہام سے مامور ہے، اور وہ نبوت کرتی ہے، الہام کی باتیں کرتی ہے۔ عاشر کے قبیلہ کی ہے، فنویل کی بیٹی ہے۔ فنویل کا مطلب ہے خدا کا چہرہ، اور نبیہ ہے۔ بائبل مقدس میں بہت ساری خواتین جو نبیہ تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل کی معرفت کلام مقدس ہم تک پہنچا ہے کہ میں اخیر زمانہ میں اپنے روح کو ہر بشر پر نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو خدا کا عظیم وعدہ بھی ہے کہ بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی، کوئی مرد کوئی عورت کوئی تمیز نہیں رہے گی، سب ایک ہیں۔ تو یہ خاتون مقدسہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو کس قدر وہ ہیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ہیکل سے جڑنا، اس کا مطلب خدا سے جڑنا ہے۔ کس قدر خدا کے ساتھ اس کی لگاؤ ہے، کس قدر خدا کے ساتھ
اس کی الفت ہے، کس قدر خدا کے گھر کے ساتھ ہیکل میں رہتی ہے، اور 84 برس سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ مجھے اور آپ کو کرسمس کے مبارک موقع پر یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو کس قدر خدا سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنا وقت جو ہے وہ اپنے خدا کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دعاؤں اور روزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ہم کتنا وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہودی لوگ تو دن میں 3 بار، پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ داؤد تو کہتا کہ ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پیروں کا ذکر کیا گیا ہے عبادت کے لیے، دعا کے لیے۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے شاگرد جب ہیکل میں تیسرے پیر دعا کے لیے جا رہے تھے تو پیروں کے اندر بھی لوگ دعا کرتے تھے۔ اور ٹائمز کا بھی ذکر ہے کہ صبح، دوپہر، شام کے بارے بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کس قدر ہمارا تعلق جو ہے خداوند اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ حنا تو دن رات روزوں اور دعاؤں کے ساتھ لکھا عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی۔ یسوع مسیح جب ہیکل میں لائے گئے ہیں، مقدس شمعون نے اسے اپنی گود میں لیا اور کہا خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اور وہ نجات کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہی ہماری نجات ہے۔ اور پھر وہ نبوت کرتا ہے کہ وہ یروشلم کی تسلی کا ذکر کرتا ہے۔ اور حنا نبیہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھٹکارے کی بات کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا صرف یروشلم ہی کے چھٹکارے کی بات نہیں، بلکہ پورے بنی نوع انسان کے چھٹکارے کے لیے خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے ہیں۔ نجات ہے، وہ ہماری نجات ہے۔ اور یسوع مسیح کا جو نام ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، نجات دہندہ یسوع مسیح جو خود نجات ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور ہم کتنا حاصل کرتے ہیں، ہم کتنا گین کرتے ہیں دعاؤں اور روزوں کے ساتھ اپنے خداوند سے ہم جڑے رہیں۔ یہی کرسمس ہے۔ اگر کوئی شخص دعا نہیں کرتا، اگر خدا کی عبادت نہیں کرتا، اس کے دن، اس کے مہینے، اس کے سال ایسے بیت جاتے ہیں، اور اپنے خدا سے بے بہرا ہے، اپنے خدا سے واقف نہیں ہے، اور نجات سے واقف نہیں ہے، تو پھر میرے عزیزو کوئی کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس ہمارا نجات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا منجی ہے۔ فرشتوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو ہمارا کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش کی سیلیبریشن جو ہے وہ اس سے ہماری نجات جڑی ہوئی ہے۔ وہ منجی ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ چھٹکارا دینے والا ہے، وہ مخلصی دینے والا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے چھٹکارے کے جو منتظر تھے، اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اب یہ خدا کی بندی پر خدا نے یہ مکاشفہ، یہ بات یہ کلام اس کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ یروشلم کے چھٹکارے کی بات کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یروشلم جو ہے وہ چھٹکارا پائے گا۔ یروشلم جو ہے وہ دنیا بھر کا روحانی طور پہ کیپٹل وہ سٹی ہوگا، اور ساری مشکلات سے آزاد ہو جائے گا، سارے بحرانوں سے آزاد ہو جائے گا۔ اور جیسے یسایا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، میرے ساتھ نکالیں بائبل مقدس میں سے یسایا نبی کا صحیفہ، اور اس کا 11 باب
اور اس کی ہم اس کی 11 باب کی پہلی آیت سے ہی ہم شروع کریں گے۔ اور لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے اور ریشنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے تمام کوئے مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ تو کئی صدیوں تک یہودی قوم ہم جانتے ہیں کس قدر پست تھی، کبھی بابل کی اسیری، کبھی مصر کی اسیری میں، اور قوموں اور حکومتوں نے ان کو دکھ دیا، ضرر پہنچایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی بدولت، یسوع مسیح کے طفیل، میرے عزیزو، یروشلم جو ہے وہ بحال ہوگا، اور زمین جو ہے یہ امن کا گہوارہ ہوگی، سلامتی ہوگی۔ بھیڑیا برا کے ساتھ رہے گا، چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور لکھا ہے کہ بچڑا اور شیر بچہ، پلا ہوا بیل مل کر رہیں گے۔ دیکھیں کس قدر یہ خونخوار جانور ہیں، لیکن ایسا چھٹکارا کہ خونخوار جانوروں کی سرشت بھی جو ہے وہ ہمارا خداوند بدل دے گا۔ ایسی امن اور سلامتی کا بول بالا ہوگا، امن اور سلامتی کا زور ہوگا، اور خدا کی حضوری کی قوت کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جیسے شروع میں زمین خدا کے عرفان سے معمور تھی، خدا کی موجودگی تھی، آدم اور حوا کے ساتھ خدا کی حضوری موجودگی، اسی طرح میرے عزیزو خدا سارا کچھ بحال کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک ہم دعاؤں روزوں کے ساتھ خدا کے گھر سے جڑے نہ رہیں، بتھیرے لوگ ہیں جن کو خدا کے گھر جانا نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کے سارے ایام جو ہیں زندگی کے وہ ایسے بیت جاتے ہیں۔ تو میں کرسمس کے مبارک موقع پر میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی دعاؤں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ جو ہے ہمارا وقت جو ہے اپنے خدا کے لیے گزرنا چاہیے، اور خدا پھر اپنے کلام کو ہم پر ریویل کرتا ہے۔ نبیہ پر دیکھیں، خدا نے کلام کو ریویل کیا ہے اور اس پر برکت کو جاری کیا ہے، اس لیے ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، ہم خدا کے گھر کے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیں ہم ایک اور حوالہ بائبل مقدس میں پڑھیں گے، زبور کی کتاب، زبور 27 اور اس کی 4 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ زبور 27 اور اس کی 4 آیت، لکھا ہے، میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ تو خدا کے بندہ داؤد کی ہم فریاد، اس کی درخواست ہم دیکھتے ہیں
کہ اس کی طلب اور اس کی تڑپ، وہ کہتا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور میں اسی کا طالب رہوں گا۔ میں نے خداوند سے جو درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا، میرا یہی فوکس ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خدا کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ بہت خوبصورت درخواست ہے خدا کے بندہ کی کہ خدا کے گھر میں رہوں، خدا کے ساتھ جڑا رہوں، خدا کی حضوری میں رہوں اور اس کا جمال، اس کا جلال دیکھوں اور اس کی ہیکل میں کیا کروں، استفسار کیا کروں۔ تو بڑی خوبصورت فریاد ہے، بڑی خوبصورت درخواست ہے۔ حنا نبیہ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو اس کو پورا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 84 سال سے وہ خدا کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عمر رسیدہ ہے، اور سارا وقت وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتی، اپنے خدا کے ساتھ سارا وقت گزارتی ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو، میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اپنے خداوند کے لیے گزارتے ہیں۔ زبور 84 میں لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل جیسے چھوٹے پرندے، گوریا اور ٹیرن کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تو خدا کے گھر میں اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں پرندوں کے اندر بھی ایک الہی ایک شعور ہے کہ وہ خدا کے گھر میں انہوں نے اپنے ٹھکانہ بنا لیا ہے تاکہ محفوظ رہیں، اور خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور وہاں بھی خدا کا بندہ دیکھ کر وہ اس سے امپریس ہوتا ہے، سیکھتا ہے کہ کس قدر یہ چھوٹے چھوٹے پرندے یہ بھی خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں، محفوظ جگہ پر، خدا کی حضوری میں، پریزنس میں، خدا کے پاس انہوں نے کیا کیا، جہاں خدا کا جلال ہے، انہوں نے ٹھکانے، اپنے گھونسلے بنائے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھیں کہ ہم کس قدر طالب ہیں۔ وہ کہتا میں اسی کا طالب رہوں گا کہ خداوند تیرے گھر میں رہوں اور تیرا جمال دیکھوں، اور تیرے گھر میں، تیری ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ میرے عزیزو، ہم استفسار کریں، ہم خدا کی تمجید کرنے والے، خدا کی تعریف کرنے والے بنیں، خدا کے گھر سے جڑے رہیں، خدا کی حضوری سے، خدا سے لپٹے رہیں، اور پھر خداوند اپنی برکات ہم پر نشاور کرے گا۔ پھر کرسمس ہمارے لیے میری کرسمس ہوگا، پھر نیو ایئر بھی ہمارے لیے ہیپی نیو ایئر ہوگا جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ خداوند کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ مہربان وفادار آسمانی باپ، تیرے پاک نام کی تمجید کرتے، تیرے پاس آتے، تیرا شکر بجا لاتے، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے بھی ہم تیری تمجید کرتے ہیں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے باپ، تو نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث کیا، تو نے ہم سے پیار کیا ہے، تیری شکر گزاری کرتے، تیرے پاک نام کو جلال دیتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس پاک خدا، ساری آنر عزت تیرے نام کو دیتے ہیں۔ کرسمس کے مبارک موقع کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خاندانوں کو برکت دے، گھرانوں کو برکت دے، زندگیوں پر تیرا تسلط چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرسمس کے مبارک موقع پر خداوند تیرے لوگ سلامتی پائیں، بنی نوع انسان تیری سلامتی سے معمور ہو جائیں، تیری نجات سے معمور ہو جائیں، کیونکہ خداوند تو نجات کا منبع ہے، تو شفا کا منبع ہے۔ خداوند تیرے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہماری دعا کو سن قبول کر، مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔